اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اعتکاف اور حصول تقویٰ کے عنوان سے مرتب کیا گیا ہے۔ اعتکاف حصول تقویٰ کا اہم ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہم نے مدعو کیے ہیں ہمارے جامعہ کے استاد مولانا فاروق اعظم صاحب۔ وہ آپ کے سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور اعتکاف حصول تقویٰ کا اہم ذریعہ کیسے بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اعتکاف کا اہتمام کیسے فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب سے پہلے اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج کا یہ پروگرام اعتکاف اور حصول تقویٰ کے حوالے سے ہے۔ آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے ہم اپنے سامعین کی رہنمائی کریں گے کہ اعتکاف تقویٰ کے حصول کا اہم ذریعہ کیسے بن سکتا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اعتکاف، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے جیسے ایک ضعیف کمزور انسان کو اس بابرکت مجلس میں مدعو فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، تو اعتکاف کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر روزے کے حالت میں، چونکہ ہم نے بات کرنی ہے اعتکاف سنت کے بارے میں، تو اس لحاظ سے اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں روزے کے حالت میں مسجد کے اندر ٹھہرنا اور وہاں عبادت کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف ہے، ماشاءاللہ، یعنی آخری عشرے میں، پورے عشرے میں روزے کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی فرمائیے کہ اعتکاف کے بارے میں شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام اس کے کیا فضائل بیان فرماتا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اعتکاف کے فضائل کے بارے میں بہت احادیث وارد ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کی یہ مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور معتکف کے لیے وہی نیکیاں لکھی جاتی ہے جو عمل کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں مفہوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، بے شک بے شک۔ دوسری بات یہاں پر خاص نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث اعتکاف کرنے والا بندہ، چونکہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے بہت ساری اعمال جو باہر رہ کر وہ کر سکتا تھا، آج وہ ان سے روکا ہوا ہے، تو ان کو یہ بات ذہن میں نہ ہو کہ میں ان اعمال کے ثواب سے محروم رہا ہوں۔ تو مثلاً جیسا کہ نماز جنازہ میں حاضر ہونا، کسی مریض کی عیادت کرنا وغیرہ، اس طرح بہت ساری اعمال ہے وہ اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا۔ آج اللہ رب العزت اس کو ان اعمال کو کیے بغیر کرنے والے کی طرح ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ تو اب دیکھیں کہ ایک بندہ کرتا ہے ایک عمل، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے 10 اعمال کا ثواب۔ ماشاءاللہ، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے کہ انسان کی، مسلمان کی کیسی مغفرت فرمائیں، چونکہ رحیم ذات ہے، جیسے ہی بہانے ڈھونڈ کر بندے کے اوپر رحم کرنا ہے۔ تو دوسری اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حدیث کا ایک حصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف ٹھہرتا ہے تو اللہ رب العزت اس معتکف آدمی اور جہنم کے درمیان تقریباً 3 خندق کے مسافت کے مقدار آڑ فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر محدثین نے اس کی تشریح میں فرمائی ہے کہ بلکہ حدیث مفہوم میں بھی آتا ہے کہ ایک خندق کا مقدار پوری جہان کے مقدار کے برابر ہے، آسمان زمین کے۔ اب سوچے کہ ایک دن کے اعتکاف سے اتنا جہنم سے وہ مسافت دور رہتا ہے، تو 10 دن کے اعتکاف رکھنے سے کتنا دور وہ جہنم سے دوری اس کو نصیب ہوگی۔
اسی طرح ایک اور حدیث مبارک کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف رکھنے سے اس کو ایک حج اور عمرے کے مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس جیسے بہت ساری فضائل اعتکاف کے بارے میں وارد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب جزاک اللہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اعتکاف کے فضائل اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے، ہمارے سامعین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اعتکاف کا اہتمام کیسے فرمایا کرتے تھے اور کس شوق و ذوق سے اعتکاف فرماتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کئی مراحل میں کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ رمضان پورا رمضان اعتکاف میں گزارے ہیں، اور کبھی 20 دن کے اعتکاف بھی رکھا ہے۔ اور خصوصاً جو آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کے دائمی ایک طریقہ چلا رہا ہے، اور اس اعتکاف میں رہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی حکم فرماتے تھے کہ آپ نے اعتکاف رکھنا ہے۔ اور اعتکاف کو رکھنے کی ایک خاص بہت ساری فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اعتکاف کرنے سے لیلۃ القدر جیسی ایک عظیم نعمت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ چونکہ پہلی امتوں کی عمریں دراز ہوتی تھی، 900 سال، ہزار سال، ان کے لیے تو عبادات کرنے کا موقع بھی اتنا ملتا تھا۔ چونکہ اس امت میں عمریں مختصر ہے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک راحت ایسی دی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ اب اس رات کی اتنا ثواب کمانے کے لیے ہم اہتمام کیسے کریں؟ اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اعتکاف ہی ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف کا ایک مقصودی بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ شب قدر کا جو ثواب ہم پالیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا مولانا صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت شوق و ذوق سے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اعتکاف کے ذریعے سے تقوی حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ کس آسان طریقے سے ہم تقوی کے مراتب پر فائز ہو سکتے ہیں، اور اعتکاف تقوی کا اہم ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اعتکاف تقوی کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اعتکاف تو میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف تو تقوی کے لیے گویا کہ مشق کا ایک مرکز ہے۔ مرکز ہے کیوں کہ بندہ باہر دنیا میں رہ کر چنانچہ اس دور کے جو ماحول ہے، جتنا بھی بندہ نیک بھی ہو تو اس سے اپنا نظر کنٹرول کرنا، اسی طرح کانوں کو غلط سننے سے کنٹرول کرنا، غیبتوں کے سننے سے کنٹرول کرنا، اور اسی طرح باہر لوگوں کے ساتھ معاملات میں کچھ کمی پیشی کی وجہ سے ضد، حسد، لڑائی جھگڑا، قسم قسم کے ان تمام گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کیونکہ مسجد میں آ کر بہت ہی قلیل ایسا بندہ ہوگا جو مسجد میں رہ کر بھی اس طرح کا گناہ کرے، ایسا بہت کم ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ماحول سے ہٹ کر مسجد میں آئے گا تو ان تمام گناہوں سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جب مسجد کے اندر بندہ ٹھہرتا ہے تو یہ اس غرض سے وہاں جاتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہے دل میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی مجھے ان جیسے گناہوں سے مجھے محفوظ رکھنا ہے۔ تو اب دنیا کا بھی یہ ایک اصول ہے حضرت کہ کسی صاحب عزت والے بندے کے گھر میں جا کر اس سے کہے کہ میں آپ کے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو میری حاجت کو پوری نہ کرے۔ تو کوئی بھی عزت رکھنے والا بندہ وہ اس بندے کو خالی کبھی نہیں جانے دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی ذات، کریم ذات، وہ اس بندے کو اس کے جو مقاصد اور مقاصد لے کر آیا ہے، وہ تقوی حاصل کرنا، گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا، آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ رہنا، اور اس طرح اور ساری یہ حاجات لے کر آیا ہے، کیا وہ اس سے خالی جائے گا؟
یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے بہت ایک اہم ذریعہ اعتکاف ہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحتاً فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک اہم ذریعہ ہے، اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سے یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، مولانا صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اعتکاف کے فوائد اور فضائل بیان فرما رہے تھے، اور مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اعتکاف حصول تقوی کا اہم ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم تقوی کے مراتب پر فائز ہو سکتے ہیں، انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، شب بھر کی عبادتیں اس کے نصیب میں آتی ہیں، دن بھر کی عبادتیں اس کے نصیب میں آتی ہیں، تسبیح اس کے نصیب میں آتی ہے، تلاوت اور نوافل اس کا مقدر بنتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ساری عبادات اس کو تقوی کی سیڑھیوں پر اور منازل پر پہنچا دیتی ہیں۔ یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله